الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے ایک اجتماعی خوشی کا دن ہے۔ اور عام لوگوں کی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ مسلمانوں کا ایک اسلامی تہوار ہے۔ البتہ مسلمانوں کے اس اسلامی تہوار میں اور دیگر قوموں کے اپنے مذہبی یا قومی تہوار میں جو بنیادی فرق نظر آتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے یہاں اصل اسلامی روایت کے مطابق کوئی قومی یا مذہبی تہوار یہ جشن کا اور کھیل کود کا اور اچھل کود کا یا کسی طرح کے شور تماشے کا مظہر نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی تہوار میں امن کا، شانتی کا، محبت کا، پریم کا اپنی زبان کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی پیغام ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے کہ اسلام امن اور شانتی کا، محبت اور پریم کا مذہب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس اجتماعی خوشی کا جو دن منتخب فرمایا ہے وہ رمضان المبارک کی عبادت کی تکمیل کے بعد کا دن مقرر فرمایا ہے۔ جو اس بات کا واضح پیغام ہے کہ ایک مسلمان کی عید اور اس کی خوشی وہ کسی اور چیز کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اس کی خوشی اور اس کی عید اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی توفیق خیر کی بنیاد پر ہوتی۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان
اللہ کے فضل کی بنیاد پر اور اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی رحمت اور مغفرت کی بنیاد پر خوشی مناتا ہے۔ اور پھر اس خوشی کے لیے قرآن مجید یہ ہدایت دے رہا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے جو تم کو توفیق دی، جو ہدایت سے نوازا، اس بنیاد پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرو، اس پر بڑائی بیان کرو۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص خوشی کے موقع پر آپے سے باہر ہو جائے اور حدود سے تجاوز کر جائے، اور اسلام نے جو خوشی کی بارڈر مقرر کی ہے اس کو کراس کر جائے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے خوشی کا موقع ہے، لہذا اپنی زبان سے خوشی کا اظہار کرو، اپنے عمل سے خوشی کا اظہار کرو، لیکن تمہیں اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں تمہارا ہر قدم اٹھ رہا ہے۔ اس لیے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدین کی سنتوں میں یہ بات شامل ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ یا مسجد تشریف لاتے تو راستے میں تکبیر پڑھتے ہوئے آتے تھے، اور جب واپس تشریف لے جاتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر ہوتی تھی۔ اور عیدین کا جو خطبہ دیا جاتا ہے تو اس خطبے کا آغاز بھی اللہ کی کبریائی کے ذریعے کرنا یہ مستحب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی سنت ہے۔ تو یہ جو بار بار اللہ اکبر بولوایا جا رہا ہے، کہلوایا جا رہا ہے، اور اس کو عید کی سنتوں میں شامل کیا گیا، یہ در حقیقت اس بات پر پابند بنایا جا رہا ہے کہ تمہاری خوشی وہ اللہ کی حدود کے تابع ہو کر رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم خوشی میں ایسا قدم اٹھا لو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی کبریائی کے منافی ہو۔ خوشی میں ایسے پاگل ہو جاؤ کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ ان کے عمل کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے اور ان کے عمل کی کوئی پرسش ہونے والی نہیں۔ گویا مومن ہر حال میں اس طرح زندگی گزارتا ہے اور اس کا قدم اس طرح اٹھتا ہے کہ اس کو اس بات کا استحضار رہتا ہے کہ میرے اوپر میرا رب، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل میرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، میرا ہر بول میزان عمل میں تولا جائے گا، اور مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا اور اپنے ایک ایک زبان کے بول کا اور ایک ایک عمل کا کل قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہوگا۔ اس حشر کے استحضار کے ساتھ، میزان عمل کے وقت پرسش کے استحضار کے ساتھ بھی ساتھ مسلمان خوشی مناتا ہے۔
اور تیسری بات کہ یہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خوشی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ایک اہم عبادت کے مکمل کرنے کی توفیق دی، اور اس توفیق کے نتیجے میں اس نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کا، مغفرت کا اور آگ سے آزادی کا اعلان کیا۔ تو اب گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے نتیجے میں کسی درجے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، مغفرت کے مستحق بن چکے ہو، تو یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اور یہ تمہارے لیے خوشی کا موقع ہے۔ اور جب یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشی ہے تو یہ بندے کی بندگی کے منافی ہوگا کہ وہ اس خوشی کو رد کر دے اور اپنی زبان حال سے یہ کہے کہ میں عید نہیں مناؤں گا، وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خوشی منظور نہیں ہے۔ اب بظاہر تعجب ہوگا کہ ایسا کون مسلمان کہتا ہے اور ایسا کون مومن ہوگا جو یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشی مجھے منظور نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو کم از کم ہمارے اس بر صغیر میں، ہند و پاک اور اطراف کے کچھ ممالک میں ایک رسم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی عزیز اور قریب کی گھر میں وفات ہو جاتی ہے اور اس وفات، موت اور انتقال کے بعد پہلی عید آتی ہے تو گھر والے اور قریبی رشتہ دار عید نہیں مناتے ہیں، خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے اچھے کپڑے پہن کر، خوشی کا اظہار ہوتا ہے خوشبو لگا کر، خوشی کا اظہار ہوتا ہے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے کر، خوشی کا اظہار ہوتا ہے اپنے دوستوں، اعزاء اور اقربا سے مل کر، کھلا کر اور دوسروں کھا کر اور دوسروں کو کھلا کر۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم عید کے موقع پر اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا اس لیے کہ اسی سال اور قریب ہی میں میرے فلاں عزیز کی وفات ہو گئی تو میں غم میں مبتلا ہوں، تو چاہے وہ زبان سے نہ کہہ رہا ہو لیکن وہ اپنے حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے تیری خوشی منظور نہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ بظاہر تو یہ معمولی بات ہے اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار کہاں سے وہ عید منائے گا، ابھی تو اس کے گھر سے میت اٹھی ہے۔ لیکن اگر اس کے پس منظر پر غور کیا جائے، اس کے پس منظر پر اگر غور کیا جائے تو یہ انسان کی بھیانک غلطی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی نافرمانی ہے۔ دنیا ہی میں ہمارا کوئی محسن ہو، منعم ہو، مربی ہو، جس نے زندگی بھر ہم پر احسان کیا ہو، قدم قدم پر ہمارا ساتھ دیا ہو، کسی موقع پر ہم کو تنہا نہ چھوڑا ہو، کسی موقع پر آ کر وہ منعم اور وہ محسن ہم کو مزید خوشی دینے کے لیے کوئی پیغام دے، کوئی میسیج دے،
اور اپنے دربار میں اپنے گھر میں بلائے، اور مجھے اپنے محسن اور منعم کا جب میسیج ملے خوشی کا، اس کے دربار میں حاضر ہونے کا، تو میں اس کو ٹھکرا دوں؟ کیا کوئی وہ شخص جو اپنے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے، جس کے دل میں انسانیت کا کوئی حصہ باقی ہے، وہ کیا اپنے جیسے انسان جو محسن ہو، منعم ہو، اس کے خوشی کے پیغام کو رد کرنا کبھی گوارا کرے گا؟ جس حال میں بھی ہو، وہ مر رہا ہو یا اس کے ہاتھ میں اس کا بچہ مر رہا ہو، لیکن اگر اپنے محسن کی طرف سے، منعم کی طرف سے کوئی خوشی کا، مبارکبادی کا پیغام ملا ہے تو وہ بھاگ کر جائے گا۔ یہ اس کی انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو منعم حقیقی ہے، جو مربی حقیقی ہے، جو رب العالمین ہے، جو انتہائی رحیم ہے، انتہائی مہربان ہے، اس کی طرف سے حاصل ہونے والی خوشی بندہ اگر اپنے عمل کے ذریعے رد کر دے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت نافرمانی۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عید کے موقع پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ یعنی کہاں ایک وقت تھا کہ روزہ عین عبادت تھا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا مطلوب تھا، فرض کے درجے میں تھا، چھوڑنے والا نافرمان تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اور اسلامی حکومت ہو تو وہ حد کا مستحق تھا۔ لیکن وہ عظیم عبادت جب عید کا دن آیا تو کہہ دیا گیا کہ اب تمہارے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے دسترخوان بچھایا گیا ہے۔ تو بندے کا عبدیت کا تقاضا یہ ہے، اور بندے کی جو بنیادی صفت اللہ کو جو انتہائی پسند ہے وہ ہے تفویض۔ تفویض، بندہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے کہ میں اور میرا سب کچھ، اور میرے پاس جو ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ میرے ساتھ جو بھی کرے گا، اللہ مجھے جس حال میں بھی رکھے گا، میری عبدیت اور بندیت کا، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس پر راضی رہوں۔ افوض امری الی اللہ۔ غلام کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہوتا، غلام کو تو ہر وقت شکر گزاری اور احسان مندی کے سائے میں رہنا اس کا فریضہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس رسم کو اور اس طرح کی بیجا خرافات کو اپنے معاشرے سے ہمیں خارج کرنا چاہیے۔ طبعی طور پر غم ہوتا ہے، آنسو بہتے ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اللہ سب کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، لیکن ہم اپنے اختیار سے وہ چیز نہ اپنائیں کہ جس سے یہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ یہ عید نہیں منا رہا، یہ اللہ کی دی ہوئی خوشی کو رد کر رہا ہے۔ اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا۔ رمضان کا سبق کیا ہے کسی اور موقع پر تفصیل بیان کی جائے گی، لیکن مختصراً یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی عبادتوں کی توفیق دے کر ہمارے دلوں میں عبادت کا، نیکیوں کا ایک نور پیدا کر دیا ہے۔
اب اس نور کو باقی رکھنا اور اس نور کو ترقی دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ نور باقی رہتا ہے، ترقی کرتا ہے نیکیوں والی زندگی کے ذریعے اور نافرمانی والی زندگی کو چھوڑنے کے ذریعے۔ نیکی سے اگر نور پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی نیکی کرے لیکن ساتھ ہی وہ کوئی گناہ کر رہا ہو تو نیکی کا نور باقی نہیں رہ سکتا۔ اور یہ طبعی اور فطری قانون ہے کہ سفیدی اور سیاہی جمع ہو جاتی ہے تو سیاہی غالب آ کر رہتی ہے۔ سفید رنگ میں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی بلیک کلر ملا دیا تو پھر سفیدی باقی نہیں رہے گی، وہ کالا پن ابھر کر رہے گا، نظر آئے گا۔ تو اس لیے گناہوں سے بچ کر، محرمات کو چھوڑ کر اور ہر قسم کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تب جا کر یہ نیکیوں کا نور باقی رہے گا، نیکیوں کا نور ترقی کرے گا اور یہ نور موت تک ہمارا ساتھ دے گا۔ اور موت اگر اس نورانی قلب کے ساتھ آئی تو ہماری قبر بھی منور ہوگی، قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ یہ نور ہمیں پلصراط پر بھی ساتھ دے گا اور ہر موقع پر جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، جہاں نہ عزت ساتھ آئے گی، نہ کوئی منصب ساتھ آئے گا، نہ عہدے ساتھ آئے گا، نہ اپنی جان کو نچھاور کرنے والی بیوی اور اولاد ساتھ دے گی، بلکہ وہ موقع ہوگا کہ سب ہاتھ کھڑے کریں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک بے نیازی کا اظہار کرے گا، میرا اور تیرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس موقع پر اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو یہ نیکیاں اور یہ نیکیوں سے حاصل ہونے والا نور۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کی عبادات کے نتیجے میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نور تو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ تو اب یہ چاہیے کہ ہم اس نور کو باقی رکھیں، اس نور کو ترقی دیں، موت تک ساتھ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ اس نورانی قلب کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو اور یہی نورانی قلب قبر میں اور حشر میں ہمیں نجات دلانے والا بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق میسر فرمائے۔